السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے چینل خطبات حق پر تمام دوستوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے محرم الحرام میں شادی کرنا، جس کے مقرر ہیں علامہ عبدالکریم صاحب ندیم دامت برکاتہم العالیہ، با مقام بہاول نگر، با تاریخ سن 2000، محرم الحرام۔ اور سب مل کر سنتے ہیں۔ کی تاریخ میں ذلت محرم میں ہے۔ اگر شیطان کو رسوائی ملی تو محرم میں، قوم نوح اگر برباد ہوئی تو محرم میں، حضرت موسیٰ کے دشمن کی تباہی ہوئی تو محرم میں، حضرت سیدنا ابراہیم کا دشمن برباد ہوا تو محرم میں، کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنے والا ذلیل و رسوا ہوا تو محرم میں، فاروق کا قاتل برباد ہوا تو محرم میں، حضرت سیدنا علی کا مخالف اگر جہنم رسید ہوا تو محرم میں، حسین کا دشمن برباد ہوا تو محرم میں۔ گویا محرم مسلمانوں کے لیے عزت کا مہینہ ہے، کافروں کے لیے ذلت کا مہینہ۔ میری بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سارے بولے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا شمار کن میں ہے؟ جو مہینے کو عزت کا مہینہ، اس مہینے کو عزت کا مہینہ سمجھتے ہیں یا ذلت کا؟ سارے بولو اونچی آواز سے۔ عزت کے مہینے میں بڑی عام بات کہہ رہا ہوں، ذرا حوصلے سے سننا۔ نکاح کی ممانعت نہیں ہوتی، پوری توجہ سے میری بات کو سمجھنا۔ ذوالحج کا چاند نظر آئے تھوڑا تھوڑ شادیاں ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آگے جی محرم آ رہا ہے، اس لیے ابھی شادیاں ہو رہی ہیں، محرم میں کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ توجہ سے بات کو سمجھنا۔ ہر عبادت کا وقت اللہ نے متعین کیا ہے، توجہ سے بات کو سمجھنا۔ فجر کی نماز کا ایک وقت متعین ہے، ظہر کا وقت متعین ہے، عصر کا وقت متعین ہے، مغرب کا وقت متعین ہے، عشاء کا وقت متعین ہے، روزہ رکھنے کا وقت متعین ہے، حج کرنے کے ایام اوقات متعین ہے۔ نکاح ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی وقت متعین نہیں۔ دن ہو تو تب بھی نکاح جائز ہے، رات ہے تو تب بھی نکاح جائز ہے، کوئی مہینہ ہو تب بھی نکاح جائز ہے، کوئی دن ہو تب بھی نکاح جائز ہے، کوئی تاریخ ہو تب بھی نکاح جائز ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جس دن اس نکاح کی ممانعت کا حکم آیا ہو۔ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ کسی شخصیت کی موت کی وجہ سے کوئی نہ مہینہ منحوس ہوتا ہے نہ دن منحوس ہوتا ہے۔ یوں تو ہوا کرتا ہے کہ اگر کوئی عظیم المرتبہ شخصیت کسی اہم موقع پہ دنیا سے چلی جائے، لوگ اس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ کتنا مبارک کا مستحق ہے، اچھے دن دنیا سے گیا ہے۔ میں بطور نمونہ آپ کو کہتا ہوں، حق نواز کی شہادت کا اس کے جنازہ اٹھنے کا دن جمعۃ المبارک کا دن تھا، عیسیٰ کے جنازہ اٹھنے کا دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جمعہ کے آنے پر ہم جمعہ کو منحوس نہیں کہتے کہ اس دن ہمارا عالم کیا تھا، ہم کہتے ہیں حق نواز کو کتنا خوش نصیب ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن تیری میت اٹھی، عیسیٰ تجھے مبارک ہو جمعۃ المبارک کے دن تیری میت اٹھی۔ اچھے مہینے میں کوئی چلا جائے یہ اس آدمی کی عظمت کی دلیل ہے، اچھی تاریخ میں کوئی چلا جائے یہ اس آدمی کی عظمت کی دلیل ہے۔ کوئی 27 رمضان کو فوت ہو، ہم کہتے ہیں مبارک ہے رمضان میں موت آئی ہے، لیلۃ القدر میں موت آئی ہے۔ عید کے دن کسی کی میت اٹھے، جدائی کے صدمے اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن عید کے دن ایک باعظمت دن ہے، اس دن کی وجہ سے ہر آدمی کہتا ہے یہ خوش نصیب ہے، اچھے دن کیا ہے۔ میں کہتا ہوں حسین تیری عظمت کو میں سلام کیوں نہ پیش کروں؟ اللہ نے تجھے اپنی قربت ادا کرنے کا وہ دن منتخب کیا ہے جس دن آدم کو خلافت ملی ہے، حسین کی شہادت کا دن ہے، جس دن نوح کو عزت ملی ہے، حسین کی عزت کا دن ہے، جس دن ابراہیم رب کے قرب میں کیا ہے، اس دن اللہ نے حسین کو اپنے قرب عطا کیا ہے، جس دن موسیٰ علیہ السلام دریا پار ہوئے ہیں، اس دن حضرت سیدنا حسین نے یہ عظمت حاصل کی ہے۔ اللہ نے نبیوں کی عزتوں والا دن چن کر حسین کے حصے میں رکھا ہے۔ اس سے حسین کی عظمت میں تو اضافہ ہوا، اس کی وجہ سے نکاح موقوف نہیں ہوئے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ نکاح تو جائز نہیں۔ اگلی بات میں کہتا نہیں، میری ماں بہنیں بیٹھے ہیں، زیب نہیں دیتی مجھے ایسی باتیں۔ اور ایک آدمی مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، جی مولوی صاحب شادی شدہ تھا، کہتا ہے اپنے گھر میں جانا محرم میں یہ حلال کام کرنا جائز ہے؟ مجھ سے پوچھتا حلال کام کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا جو حلال ہے اس کے جواب کا کیا مطلب ہے؟ میں صرف ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں پورے حوصلے سے، تقریر میں شہادت پر کرنا چاہتا ہوں، یہ درمیان میں مسئلہ آ گیا اس لیے بتانا چاہتا ہوں۔ کسی دعوے پر اگر آدمی 2 دلیلیں پیش کر دے اس کے ثبوت کے لیے وہ بات کافی ہوتی ہے۔ اسلام میں 2 گواہوں کا حکم ہے۔ بڑے سے بڑا کیس زنا کا ہوتا ہے جس میں اسلام نے 4 گواہ مانگے ہیں، اور میں اس وقت آپ کو 4 گواہ پیش کرتا ہوں
کہ محرم الحرام میں شادی اللہ کا فیصلہ ہے، محرم کی شادی جبریل کا پیغام ہے، محرم کی شادی نبی کا امر ہے، محرم کی شادی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب اور عثمان ابن عفان اور حسین ابن علی کی سنت ہے۔ اس عنوان پر میں ایک بات درمیان میں یہ اپنی تقریر کو یوں سمجھ لیجئے، میں درمیان میں ایک نئی بات شروع کر دی ہے، تقریر میں شہادت پر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کا اپنا نکاح سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ غزوہ خیبر کے موقع پر یہ عورت گرفتار ہو کے آئی۔ جب مال غنیمت خیبر کا اکٹھا ہوا، ان میں آنے والوں میں سیدہ صفیہ بھی تھی اور اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتیں تقسیم کی، لوڈیاں تقسیم کی، ان کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں رکھا۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں درخواست کرتا ہوں، یہ شہزادی ہے، امیر کی بیٹی ہے، قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، اور اس کی شہزادی اور خاندانی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب آپ سردار الانبیاء ہیں، یہ آپ کے حق میں آنی چاہیے، سلمان کے حصے میں کسی اور کا انتخاب کر دیجئے، یہ آپ خود رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا اگر یہ سردار کی بیٹی ہے میں اس پہ احسان کرتا ہوں، میں اسے آزاد کرتا ہوں، اس کا جو جی چاہے جہاں چاہے نکاح کر لے۔ اس نے کہا محبوب اگر آپ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں تو میرے لیے اس سے بہتر جگہ کون سی ہوگی کہ محبوب میں آپ کا انتخاب کرتی ہوں، خود آپ کے حق میں رہنا چاہتی ہوں۔ خیبر فتح خیبر محرم کے مہینے میں اور اسی میدان میں اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ رات آپ نے وہاں گزاری اور صبح صحابہ کو فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہو، ستو ہے، پنیر ہے، کوئی کھانے کی چیزیں ہیں، کچھ کھجوریں ہیں، وہ اس دسترخوان پر لا کے رکھ دو، یہ محمد الرسول اللہ کا ولیمہ ہے جو سب کو کھلانا تھا۔ سارا کا ولیمہ تھا اسلام کی تاریخ۔ اور یہ اتنی ذہین ترین عورت تھی، کھانے پکانے میں سب سے زیادہ قابل ترین عورت میں یہ سب سے بڑا فن ہوتا ہے کہ اچھا پکانا جانتی ہو۔ اور ان کے متعلق بخاری میں بھی ایک روایت آتی ہے، روزانہ اچھا کھانا ایسا تیار کرتی خصوصاً سالن کہ اللہ کے محبوب جس گھر میں کیا آپ فرماتے اما کچھ نہ کچھ پکا کر رسول اللہ کے پاس وہاں بھجواتی تھی۔ سوکن ہی ہوتی ہے، اور رسول اللہ کی جتنی بیویاں تھیں یہ تقدس اپنی جگہ پر کے نبی کے نکاح میں تھیں، لیکن عورت ہونے کے ناطے ایک دفعہ اما عائشہ صدیقہ اور اما حفصہ نے حضرت صفیہ کو تانے کے طور پر کہا کہ تو بنو اسرائیل کے خاندان کی ہے، یہودی قبیلے کی عورت ہے، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، یہ عمر کی بیٹی ہے، ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ سیدہ صفیہ کے چہرے اثر کے پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور نے پوچھا خیر ہے کیا بات ہے؟ کہا محبوب مجھے آج میری سہیلیوں نے تانا دیا ہے، صدیقہ اور سیدہ حفصہ نے مجھے یہ جملے کہے ہیں۔ اللہ کے محبوب کا انداز دیکھیے، حضور نے فرمایا تم پریشان ہو گئی ہو؟ کہا محبوب پریشان تو ہونا تھا۔ فرمایا تیرے پاس ایسی بات ہے تو ان سے کہے تو ان کے پاس اس کا جواب ہی نہیں۔ کہا محبوب کیا کہوں؟ فرمایا تو ہارون کے خاندان کی عورت ہے، سیدنا ہارون علیہ السلام کی، تو یہ کہہ کہ میرا ابا ہارون ہے، میرا چچا موسیٰ علیہ السلام ہے، میرا نبی میرا شوہر محمد کریم ہے، تمہارا رسول اللہ سے ایک نبی سے واسطہ ہے، میں 3 پیغمبروں کی رشتہ دار ہوں، ہارون کے خاندان کی ہوں، ہارون میرا ابا ہے، موسیٰ علیہ السلام میرے چچا ہے، محمد کریم میرے شوہر ہے، میں 3 پیغمبروں سے نسبت رکھتی ہوں، نبی کی تمام بیویوں میں جتنی بڑی نسبت اس عورت کو ملی ہے اتنی کسی کو نہیں ملی۔ یہ نکاح رسول اللہ نے محرم میں کیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ محرم نے کسی نکاح کی ممانعت اونچی بات سے۔ دوسرا نکاح سمجھیے، جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا نکاح جو حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوا، 2 روایتیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک روایت یہی ہے کہ محرم الحرام میں ہوا ہے، اور اس نکاح کے لیے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں بزرگوں نے حضرت علی سے کہا آپ چل کے رسول اللہ سے بات چھیڑیں، ہم آ کے آپ کی تائید کرتے ہیں۔ حضرت علی آئے، اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھ گئے، جوانی تھی، خاموش بیٹھے ہیں کہ محبوب کے سامنے کیسے گفتگو شروع کریں۔ صدیق پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، فاروق بھی بیٹھ جاتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں علی بول، توجہ کرنا، جملے سننا۔ حضرت علی کہتے ہیں محبوب آپ مجھے جانتے ہیں، میرا ابا دنیا سے چلا گیا، میں نے بچپن آپ کے پاس گزارا، خدیجہ نے مجھے بیٹا بنا کر پالا تھا، میرا وقت آپ کے ساتھ گزرا ہے، ہجرت کر کے میں مدینے میں آیا ہوں تو آپ کے پاس ہوں، میں باقی زندگی بھی آپ ہی سے متعلق رکھنا چاہتا ہوں۔ جب اتنے جملے کہے تو حضرت ابو بکر نے کہا محبوب علی کہنا یہ چاہتا ہے کہ فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔ توجہ سے سننا، آج کل بھی رشتے ہوتے ہیں، کہیں رشتے کی بات چھیڑ دی جائے تو 3 سال اسی میں گزر جاتے ہیں۔ اور وہاں پر کیا ہوا، علی کی زبان سے جملے نکلے ہی تھے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ
تین کلمے کہے جو آج کل آپ سب لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے محل کا پتہ نہیں۔ حضور نے سب سے پہلے فرمایا علی اہلن و سہلن مرحبا، اہلن سہلن مرحبا، یہ تین کلمے حضور نے ارشاد فرمائے۔ ہر آنے والے کو آپ کی استقبال کے طور پر کہتے ہیں اہلن و سہلن مرحبا، لیکن آپ اس کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ اہلن حضور کے کہنے کا مقصد یہ تھا علی تو کسی غیر کے پاس نہیں گیا، اپنے اہل و عیال اپنے گھر میں آیا ہے۔ اہلن علی تو اس قابل ہے میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دوں۔ سہلن میں اس رشتے میں تجھ پہ بوجھ نہیں ڈالوں گا، تو ایسا حق المحض نہیں رکھوں گا، تو ایسی مشکل نہیں پیش کروں گا تجھے جسے تو نبھا نہ سکے گا۔ سہلن میں اس معاملے میں تیرے ساتھ آسانی کروں گا۔ مرحبا علی میں نبی سب سے پہلے مبارک دیتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح میں تیرے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر چکا۔ اہلن و سہلن مرحبا۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا یارو علی کے پاس مکان نہیں، میں اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں، تم میں سے کوئی قربانی دے گا؟ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے دو مکان ہیں، ایک یہ قریب ہے ایک دور ہے، یہاں میں خود رہتا ہوں، وہ مکان علی کو دیتا ہوں۔ حضور نے قبول فرما لیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد فرمایا اس صحابی کو کہ میں بیٹی کو ملنے کے لیے بےتاب رہتا ہوں، جب میں وہاں جاتا ہوں تو دیر ہو جاتی ہے، اگر تم دوسری یہ قربانی بھی دے دو کہ علی ادھر آ جائے، میری بیٹی میرے قریب آ جائے، تم وہاں چلے جاؤ۔ اس نے کہا محبوب آپ کی رضا مجھے چاہیے، یہ دوسرا وہی مکان ہے جو اما عائشہ صدیقہ کے حجرے کے بالکل منسلک تھا۔ اب بھی روضہ دھرم دونوں مکانوں کے اندر محفوظ ہے، ایک طرف حضرت عقابۃ اللہ کے رخ پہ اما عائشہ صدیقہ کا حجرا تھا، دوسری سمت پہ اما فاطمہ الزہرا کا، دونوں حجروں کے درمیان میں چھوٹی سی کھڑکی لگی ہوئی تھی، حضور اسی کو کھولتے تھے، وہیں سے اپنے شہزادوں کو بلواتے تھے، یہیں سے کوئی چیز بھجوایا کرتے تھے، ادھر سے بیٹھ کے خیریت دریافت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علی کوئی چیز گھر میں تیرے پاس موجود ہے؟ کہا محبوب گھوڑا ہے جہاد کے لیے، تلوار میرے پاس موجود ہے، سیرے ہے۔ فرمایا تلوار بھی ضروری چیز ہے کہ مومن کو آسرا رکھنا چاہیے، گھوڑے کی ضرورت ہے، اس پہ تو سفر بھی کرتا ہے، جہاد پہ بھی جاتا ہے، سیرے کو جا فروخت کر کے آ تاکہ حق المحض کی رقم ادا کر سکے۔ باہر نکلتے عثمان ابن عفان ملتے ہیں، عثمان کہتے علی کہاں جا رہے ہو؟ واقعہ صورتحال پیش کرتے ہیں، حضرت عثمان نے کہا زیرے مجھے دے دے، کتنے کی ہے؟ 400 درہم کی ہے، رقم ادا کی ہے، زیرے لے لی ہے، لینے کے بعد پھر واپس دے کر کہا علی میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ نکاح تیرا ہو رہا ہے، پیغمبر کی بیٹی کا تجھ سے ہو رہا ہے، حق المحض کی قیمت عثمان ادا کرے، یہ زیرہ بھی واپس دینا چاہتا ہوں، قیمت بھی میں ادا کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو واپس لے جا۔ حضرت علی اپنے پتا رسول اللہ کی محفل میں آتے ہیں، حضور واقعہ پوچھتے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان کا حوالہ دیتے ہیں، عثمان کے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، حضور نے فرمایا لوگوں صدیق عمر اس نکاح کے گواہ بن رہے ہیں، عثمان ابن عفان نے حق المحض ادا کیا ہے، علی کا نکاح میں فاطمہ کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ تاریخ کا انوکھا اور نرالا نکاح تھا، جس نکاح کے بعد حضور نے فرمایا علی تم گھر جاؤ، میں محمد اپنی بیٹی کو خود لے آ کر تمہارے گھر چھوڑ جاتا ہوں۔ آج بڑی بڑی باراتیں ہوتی ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل نعرہ تکبیر۔ لیکن بھائی ایک خاص خیال کیا کریں، جب بھی کوئی سوال کیا کریں تقریر کی مناسبت سے، آدمی بول کہیں رہا ہوتا ہے سوال کوئی اور آ جاتا ہے تو بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ تقریر کا رخ مڑ جاتا ہے۔ ایک ساتھ نے سوال کیا کہ الذی علم بالقلم کی تفسیر کریں دلیل کے ساتھ، آپ کی عین نوازش۔ اب میں آپ مجھے کچھ سمجھائیں، یہ اس پر میرے بڑے دلائل ہیں، اصل شاید میں سمجھتا ہوں ممکن ہے اس نے میری یہ تقریر سنی ہوئی ہو، اس عنوان پر اس نے میری ایک تقریر سنی ہوئی ہوگی، ورنہ اس آدمی کو یہ دلیل پہ ثبوت مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ چاہتا ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو کروں، لیکن چونکہ اب میرا موضوع نہیں اس لیے میں اسے بیان نہیں کرتا۔ توجہ سے بات کو سمجھیں۔ ایک روایت عجیب آ گئی ذہن میں، وہ سن لیں۔ حضرت علی اور فاطمہ کے درمیان ایک دفعہ شکر رنجی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، اور گھر میں میاں بیوی کا ٹکراؤ اور اختلاف یہ فطری امر ہے، نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا، یہ زندگی کا حصہ ہے کہ آپس میں لڑیں اور محبت بڑھتی ہے اسے۔ کسی بات پر اختلاف ہوا تو حضرت علی ناراض ہو کر تشریف لے گئے، باہر چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے تو آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ آتے ساتھ ہی پہلے رحمت کائنات حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تھے۔ گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ پریشان بیٹھی ہیں۔ فرمایا علی کہاں ہے؟ ابا جان میری اور ان کے درمیان کوئی شکرنجی ہوئی، ان باتوں میں ذرا تیزی ہو گئی، وہ مجھ سے ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے، میں اس وجہ سے پریشان بیٹھی۔ مسلمانوں تاریخ کا یہ انوکھا سسر ہے جو اپنے داماد کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے۔
طاہر تشریف لائے. حضرت علی کو تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. حضرت علی مسجد نبوی میں زمین پہ سوئے ہوئے ہیں. جسم پہ کرتا نہیں صرف چادر باندھی ہوئی ہے اور زمین پہ اونچے منہ سوئے ہوئے ہیں کہ چہرے پہ مٹی, منہ مبارک پہ, چہرے پہ, داڑھی پہ اور سائڈ پہ سیوے پورے حصے پہ مٹی زمین کی لگ رہی ہے اور منہ نیچے کر کے حضرت علی بھی اپنی جگہ بےتاب اور پریشان ہے. کیونکہ محبت میں جب اختلاف ہو تو دونوں کو بےتابی ہوتی اور ظاہر ہے کہ یہ رشتہ ہی اتنا عظیم تھا کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی دونوں کے لیے پریشانی کا باعث. توجہ کرنا, حضور تشریف لائے. حضرت علی سوئے ہوئے ہیں. محبوب پاؤں کی طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت علی کے پاؤں پر اپنا پیر یوں رکھتے ہیں اور رکھ کے تھوڑا سا یوں دباتے ہیں تو حضرت علی یوں دیکھتے ہیں. دیکھا کہ اوپر حضور کھڑے ہیں تو حضور نے بڑی محبت سے فرمایا, قم یا ابا تراب, اٹھو مٹی پہ سونے والے, محمد تجھے جگانے آیا. ابو تراب مٹی والے. علی کہا کرتے تھے لوگوں حسن اور حسین کا ابا ہوں, ابو الحسن ابو الحسین ابو الحسنین میری کنیت ہے. لیکن جس دن سے رسول اللہ نے مجھے ابو تراب کہا, جتنی محبت مجھے اس کنیت سے ہے اور جب کوئی مجھے ابو تراب کہتا ہے جتنا سکون اس پہ ملتا ہے باقی ناموں پہ مجھے کبھی اتنی لذت نہیں ہے. حضور اٹھا کر گھر لے آئے. فرمایا علی ناراض ہو گئے ہو, آؤ میں تجھے لے چلتا ہوں. اب جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ سب سنیں, آپ بھی سنیں, میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں. اصل ہمارے اجتماعات اور جلسوں کا مقصد بھی تھوڑی سی اصلاح ہوتی ہے. حضور درمیان میں بیٹھ گئے, ایک طرف اماں فاطمہ کو بٹھایا, ایک طرف حضرت علی کو. دونوں سے ایک ایک بات کہی جو میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. پہلے اپنی بیٹی کو کہا, فرمایا بیٹی فاطمہ سن, جب تک تو میرے گھر میں تھی میری بیٹی تھی, اب جب میں نے تیرا حق علی کے ساتھ کر دیا ہے اب تو اس کی عزت اور بیوی ہے. اور اسلام نے شوہر کا یہ مقام رکھا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کی بیوی کو اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت نہیں. اگر تو میرے گھر اس حالت میں آئی کہ علی تجھ سے ناراض ہو, میں تجھے اپنے سامنے نہیں آنے دوں گا, منہ نہیں لگاؤں گا. اور یاد رکھنا, اگر تو اس حالت سے دنیا میں رخصت ہوئی کہ علی تجھ پہ ناراض ہے, میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھوں. دوسرا جملہ سنیے. اب حضرت علی سے فرمایا, علی جانتے ہو یہ میری لاڈلی بیٹی ہے, علی یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے, علی سب سے کم سن اور چھوٹی بچی یہی ہے میری. الفاطمہ تو بذات منی من اذاها فقد اذانی, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب فاطمہ کا دل دکھتا ہے مجھ محمد کا سینہ دکھ جاتا ہے. خیال کیا کر, یہ درست ہے کہ گھر میں ایک دوسرے سے باتوں باتوں میں تیزی ہو جاتی ہے, لیکن ایسی بات نہ کبھی کر جس سے فاطمہ کا دل دکھے. اس کا دل دکھ گیا تو محمد کا دل دکھ جائے گا. حضرت علی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے, اماں فاطمہ بھی رو رہی تھی. سیدہ فاطمہ کہتی تھی ابا جان مجھے معاف کرتے, میں آئندہ علی کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گی. حضرت علی کہتے تھے محبوب معاف کرتے, میں آئندہ فاطمہ کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گی. یہ نکاح کی سعادت محرم الحرام کے مہینے. تیسرا تاریخ کا اہم ترین نکاح جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں, توجہ کرنا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی صاحبزادی سیدہ, پہلی گھر والی سیدہ رقیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی, جس نے 2 ہجرتیں کی تھی اور بدر کے موقع پہ ان کا انتقال ہوا. ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان بڑے پریشان رہتے تھے. اس پریشانی کو دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عثمان کو کہا تھا, توجہ سے سننا, حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تھا عثمان میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح تجھ سے کرنا چاہتا ہوں تو قبول کر. اب یہ سیدہ حفصہ کا نکاح حضور سے نہیں ہوا تھا. حضرت عثمان کے دل میں ایک عجیب کیفیت تھی کہ اما رقیہ کی وفات کے بعد کہ نبی کی بیٹی نکاح میں تھی, بڑی بڑی فرمائشیں رشتوں کی آئیں, لیکن عثمان کا دل کسی جگہ جمع نہیں. بس وہ ہوتا ہے نظر میں ایک آدمی آ جائے تو اس کے بعد پھر کسی کی اہمیت ہی نہیں رہتی. نبوت کے اس رشتے کے بعد عمر کی کیا بات ہے, تو ابو بکر کون ہے, کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی رشتہ دیتا, عثمان کے لیے اس رشتے کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان نے جواب دے دیا خاموشی اختیار کر. حضرت عمر نے فرمایا مجھے بڑا دکھ لگا عثمان, دنیا میں کبھی کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی تجھے دیتا ہوں, میں خود تجھے کہہ رہا تھا میری بیٹی کا رشتہ قبول کر, تو نے انکار کر دیا, خاموشی اختیار کر دی. اور پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے شکایت کی, کہا میں نے عثمان کو رشتے کا کہا ہے, عثمان نے میری بات کا انکار کر دیا, میرا دل دکھا دیا ہے. اب جو رسول اللہ نے جملے کہے وہ بھی سنیے. حضور نے فرمایا عمر پریشان نہ ہو, توجہ کرنا. عمر
اللہ تیری بیٹی حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر دے گا. توجہ توجہ، تیری بیٹی حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر دے گا اور عثمان کو تجھ سے بہتر سسر دے گا. عثمان کو تجھ سے بہتر سسر دے گا اور تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر دے گا. کچھ دنوں کے بعد سیدہ حفصہ کا نکاح رسول اللہ سے ہو گیا، عثمان سے بہتر شوہر مل گیا. لیکن وہاں یہ ہوا، ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان اور حضور بیٹھے تھے، ایک شخص آیا عجیب خوبصورت اور حسین لباس میں، آ کے رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا عثمان جانتے ہو یہ آدمی کون ہے؟ حضرت عثمان کہنے لگے اللہ اور رسول عالم، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ جبریل آیا ہے. کون آیا ہے؟ اللہ کا حکم اور پیغام لے کے آیا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب محمد کو کہیے کہ محبوب میں نے تیری تیسری بچی سیدہ ام کلثوم کا عرش پہ فیصلہ کر چکا ہوں، میں اس کا نکاح عثمان کے ساتھ کر چکا ہوں، اس لیے آپ اس کی رخصتی کا فیصلہ کر دیجئے. جبریل وہ پیغام لے کے آیا ہے، اللہ نے عرش پہ نکاح کیا ہے. علماء نے سید نور حسین شاہ بخاری نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے کہ تاریخ کے 2 نکاح ہیں جو آسمانوں پہ ہوئے ہیں، یا رسول اللہ کے سیدہ زینب کے ساتھ نکاح جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے آسمان پہ ہوا ہے، یا دوسرا نکاح عثمان ابن عفان کا ہے. جبریل آسمان سے خبر لے کے آیا ہے کہ اللہ آسمان پر فیصلہ کر کے آپ کو اطلاع بھیج رہے ہیں. پیغمبر تو نکاح نہیں کر رہا تو اللہ کے فیصلے کی تائید میں اپنی بیٹی کی رخصتی کا فیصلہ کر. جبریل پیغام لایا، اللہ نے بھیجا، اللہ کا حکم تھا محرم میں رخصتی کرو. جبریل پیغام لے کے آیا محرم میں رخصتی کرو. رسول اللہ نے سیدہ ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کیا تو محرم میں کیا ہے. اور چوتھا نکاح، چوتھا گواہ پیش کر رہا ہوں. چوتھا نکاح وہ ہے جس کے سہرے تم اٹھا کے پھرتے ہو. نہیں سمجھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کربلا کے ریگ داروں میں سیدنا قاسم کے شہروں کے تذکرے کرنے والوں، مہدیوں کا تذکرہ کرنے والوں، حسین کا عمل تھا کہ کربلا میں نکاح ہو رہا ہے. عثمان کا عمل ہے کہ محرم میں نکاح ہوا ہے. علی کا عمل ہے کہ محرم میں نکاح ہوا ہے. نبی کا عمل ہے کہ محرم میں نکاح ہوا ہے. جبریل پیغام لے کے آیا ہے کہ محرم میں نکاح ہوا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ محرم میں نکاح ہوا ہے. اس لیے محرم الحرام میں نکاح کرنا، اس سنت کو زندہ کرنا. اور حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے. اور یقیناً شہادتوں کا اجر ملتا ہے. شہید کو شہادت کا احساس اپنی جگہ پر، مگر جو پیغمبر کی سنت کو زندہ کرے اس کے حصے میں اللہ 100 شہیدوں کا اجر لکھ دیتے ہیں. قابل قدر دوستوں اور بھائیوں، اب میں آپ میں سے پوچھتا ہوں جس جس کا نکاح نہیں ہوا ان میں سے کون ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنا نکاح محرم میں کروں گا؟ ماشاء اللہ. 1 2 3 4 5 6 7. اچھا تم بھی سوچ لو، پکے رہنا. اگر میرا دوسرا ہوا تو محرم میں، ٹھیک ہے. اور میں تحدیثاً بالنعمت کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے 15 محرم کو اپنی بچی کی رخصتی کا پروگرام بنایا. حضرت اقدسمیہ مسعود احمد صاحب دین پوری، شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان درخاستی، بڑے بڑے اساتذہ علماء مشائخ تشریف لائے اور بڑے عجیب انداز سے جمعۃ المبارک کے خطبے میں نے اعلان کیا کہ جمعہ کے بعد میری بچی کا نکاح ہے، سب حضرات تشریف رکھیں. کوئی اطلاع، کوئی دعوت نامے یا کوئی اور انداز اس قسم کا جیسے لوگ اختیار کرتے نہیں. اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک فریضے سے اللہ نے سبق دوش کیا اور میں نے جان بوجھ کے محرم کا انتخاب کیا تاکہ بدعت ختم ہو اور پیغمبر کی سنت زندہ ہو. توجہ سے بات دوسری طرف نہ چلی جائے میری، میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں. محرم عظمت اور عزت کا مہینہ ہے اور عزتوں میں سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ مسلمان کو شہادت ملے. سارے بولو مسلمان کو شہادت کیا ہے؟ 2 لفظوں میں بات سننے میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک